السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاجدار کائنات، فخر موجودات، شہنشاہ انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری لخت جگر سیدہ کائنات حضرت فاطمہ کے گھر عصر کی نماز پڑھی جا چکی تھی۔ سیدہ فاطمہ نے افطاری بنانی شروع کرنا تھی تو سب سے پہلے آٹا دیکھا کہ گھر میں آٹا موجود بھی ہے کہ نہیں۔ آپ نے دیکھا تو صرف 4 ہی روٹیوں کا آٹا موجود تھا۔ شیر خدا حضرت علی کے علاوہ ننھے شہزادوں، جنت کے سرداروں حضرت حسن و حسین بھی روزے سے تھے۔ افطاری ہونے سے پہلے سب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رو رو کر دعائیں مانگ رہے تھے۔ افطاری کا وقت ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کو ختم کیا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 روٹیاں پکائیں اور شاہ کونین کی لاڈلی بیٹی کے گھر رمضان کا دسترخوان بچھ جاتا ہے، جس پر صرف 4 روٹیاں اور کچھ سحری کا بچا ہوا سالن موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ نے ایک ایک روٹی سب کے آگے رکھ دی۔ مغرب کی اذان ہوئی، روزہ افطار ہوا۔ حضرت علی، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اپنی روٹی کو ختم کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھی روٹی کو کھا لیا اور کچھ ذہن میں آیا تو آپ نے آدھی روٹی کو اپنے چادر کے پلو کے ساتھ باندھ دیا۔ بچوں نے پوچھا، ماں کیا بات ہے؟ سب نے اپنی اپنی روٹی کھائی ہے، آپ نے اپنی روٹی آدھی کھائی ہے اور آدھی کو چادر کے پلو میں باندھ دیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے بابا نے پتہ نہیں کچھ کھایا ہوگا یا نہیں، میں نے آدھی روٹی اپنے بابا کے لیے رکھی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی روٹی اپنے بابا کو دینے کے لیے اپنے بابا کے گھر کے دروازے پر پہنچیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے نماز ادا کر کے واپس آئے تو دیکھا کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر کھڑی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری لاڈلی، دروازے پر کیوں کھڑی ہیں؟ اندر کیوں نہیں گئی ہو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بابا جان، اندر آنے کی اجازت دو گے تو اندر داخل ہوں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندر آنے کو کہا تو حضرت فاطمہ نے اپنی چادر کے پلو سے روٹی کو کھولا اور روتے ہوئے کہنے لگیں، اے بابا جان، میں افطاری کر رہی تھی کہ آپ کی یاد آ گئی تو میں نے آدھی روٹی کھا لی اور آدھی روٹی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ بات سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کو فرمانے لگے، اے میری لاڈلی، آپ نے بہت ہی اچھا کیا ہے جو روٹی لے آئی، ورنہ میرا چوتھا دن بھی بغیر کچھ کھائے پیے گزر جانا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روٹی لی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا منظر ہوگا جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے نوالے توڑ توڑ کر اپنے بابا جان کے منہ میں ڈال رہی ہوں گی۔ جب روٹی ختم ہو گئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے میری جان، میری لاڈلی بیٹی، اب کیوں رو رہی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا، اے میرے بابا جان، کل کیا ہو؟ کیا میرے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سن کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اے میری لاڈلی بیٹی، آپ بھی صبر کر دینا، میں بھی صبر کر دوں گا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہماری امت کو بخش دے گا۔ اے مسلمانوں، غور کرو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے لیے بھوکے رہے۔ آج کل کی عورتوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوپٹہ تک یاد نہیں۔
وہ کھلے عام اپنے سروں کو بغیر ڈھانپے گلیوں، بازاروں اور محلوں میں سر عام گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اے مسلمانوں، بے شک ہماری بخشش اسی میں ہے کہ ہم اپنی زندگی اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقوں پر گزار دیں۔ اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پیاری آل سے سچا عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔